اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست۔ کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سوریہ اعور جو یہودی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہیں، لہذا تم ہمارا اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نصارہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی، اور نصارہ نے اپنے دین کو ہدایت بتایا اور اس کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ تم ہدایت پر نہیں ہو، تم اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر اور ابراہیم حنیف کے دین کو اختیار کرو جس کے داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا دین عالم اور شارح اور داعی آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ان کے دین میں توحید ہے، حق پر استقامت ہے، قربانی ہے، اخلاص ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی کا متبع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی وصف لفظ حنیفہ میں بیان ہوا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ان کے حق میں استعمال ہوا ہے، اور امام راغب لکھتے ہیں کہ حنیف یہ ہے کہ گمراہی سے ہٹتے ہوئے حق پر استقامت ہو۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گمراہی چھوڑ دی، گمراہی سے دور رہے ہمیشہ، اور حق پر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ حنیف وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو ہے وہ بخاری کے اندر جو ہے وہ منقول ہے کہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دین اللہ کو محبوب ہے جس میں باطل سے بچتے ہوئے حق کو اپنایا گیا ہو اور جس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے۔ حنیفہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت بیان فرمائی، یعنی وما کان من المشرکین۔ ان کی یہ صفت دوسری آیات میں بھی ان الفاظ میں مذکور ہے۔ اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جو بھی کوئی جماعت یا فرد مشرک ہوگی وہ دین ابراہیم پر نہیں۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ان کے اندر ختنہ کرنا، حج کرنا، مہمان نوازی کرنا باقی رہا، لیکن ساتھ ہی مشرک بھی تھے۔ حج کے تلبیہ میں بھی شرک کے الفاظ بڑھا رکھے تھے اور کعبہ شریف میں بت بھر رکھے تھے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ نے بھی شرک اختیار کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ، اور پھر بھی یہ اپنے آپ کو حق پر اور ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کا اتباع کرو، اور ان کی ملت میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید کے اقراری ہو اور شرک کے انکاری ہوں۔ اس آیت کے اندر ایک چیز اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہودی تھے وہ یہودی اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ وہ صحیح ہیں اور کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ۔ اسی طرح سے نصرانی جو تھے، عیسائی جو تھے، کرسچین جو تھے، وہ یہی بات کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر جو فرقے بنے ہوئے وہ بھی مکمل طور پر اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہی درست ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کا فرقہ اختیار کر لیں۔ حالانکہ فرقہ واریت جو ہے وہ اسلام کے اندر سختی سے جو ہے منع کی گئی ہے۔
دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.